ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آئے۔ آپ گھر میں موجود نہ تھے۔ بہو سے ملاقات ہوئی، وہ آپ کو پہچانتی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے احوال پرسی کی تو اس نے جواب دیا کہ ہم بہت برے حال میں ہیں، بڑی تنگی اور ضب و حالی کا شکار ہیں، یعنی اپنی تنگی اور فکر کا شکوہ کیا اور اپنے حالات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ ہوئی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ کے خاوند آئے تو انہیں میری جانب سے سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس گھر آئے تو ان کی بیوی نے بڑے میاں کا سارا ماجرا کہا سنایا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، لہٰذا تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ یوں وہ عورت اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنے کی پاداش میں اچھی رفاقت سے محروم ہو گئی۔ اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرما لیا۔ آپ کی یہ بیوی بڑی صابرہ و شاکرہ اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر خوش رہنے والی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو حسب سابق گھر پر اپنے فرزند سے ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ان سے پوچھا تو اس بہو نے عرض کیا کہ وہ تلاشی رزق میں کہیں باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس شاکرہ عورت نے جواب دیا، الحمدللہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی برکتیں عطا فرمائیں۔ جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ساتھ یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو ان کی زوجہ نے بتایا کہ ایک خوش شکل بزرگ آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی اور انہوں نے یہ کہا تھا۔ یہ سن کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ بزرگ میرے والد غلامی تھے اور دروازے کی چوکھٹ یا دہلیز سے مراد تم ہو، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں اور تم سے اچھا برتاؤ کروں، اور یہ تمہاری شکر گزاری کے صلہ ہے۔ آپ نے پڑھ لیا نا کہ بے صبری کے باعث برے حالات آتے ہیں اور رضائے رب پر راضی رہنے سے انعامات ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی واقعہ سننے کا بہت شکریہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔